قادیانی یا مرزائی یا احمدی گروپ یا لاہوری گروپ کہ ان کو غیر مسلم کیوں قرار دیا گیا، وجہ کیا تھی؟ تو اگر اس کی تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ قادیانی اسلام کے بھی دشمن ہے اور پاکستان کے بھی دشمن ہے، اور جو ہمارا ایمان ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ اس ایمان کے بھی باغی ہیں۔ آپ اس ماحول میں دیکھ لیں، ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی جس کو الف و بے نہ آتا ہو لیکن آپ اس سے پوچھ لیں تو وہ بھی یہ کہے گا کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن یہ فتنہ اس قدر ظلم و بربریت اس نے مسلمانوں پہ کی کہ جو نظریہ مسلمانوں کا، جو عقیدہ مسلمانوں کا تھا، انہوں نے اس کے مقابلے میں معاذ اللہ اپنا نظریہ گڑھ لیا، اور معاذ اللہ پھر اس کو اس قدر آگے عوام میں پیش کیا کہ مظلوم بن کر کہ یہ دیکھیے جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، لیکن جو ان کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی جب یہ کسی سے بات کریں گے، کسی کو جب یہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ اس کو یہ آ کر نہیں کہتے کہ ہم قادیانی ہیں، ہم مرزے کے ماننے والے ہیں، ہم اس کا معاذ اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، بلکہ اس کے سامنے آ کر اپنی ہمدردی پیش کریں گے کہ یہ دیکھیں جی وہ بھی ہیں، وہ بھی ہمارے ملک کا حصہ رہنے والے ہیں، تو ان کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے کہ ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ آہستہ آہستہ جب لوگ ان کی باتوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کا آگے والا سٹیپ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی جو مرزا ہے اس کو ہم مسلم مانتے ہیں، یعنی اصلاح کرنے والا، کہ قرآن حدیث یہ دونوں چیزیں آ گئی ہیں، اب تیسری چیز کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو ہماری اصلاح کرے، جو ہمیں دین کی طرف لے کے آئے، جو ہمیں ایسے مسائل بتائے کہ جو ہمارے لیے دونوں جہاں میں بھلائی کا سبب بنے۔ لہٰذا ہم اس مرزے کو نبی نہیں مانتے، ہم اس کو مسلم مانتے ہیں۔ تو اب جو سننے والا ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ آہستہ آہستہ باتیں بہنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ نبی نہیں مانتے۔ پھر اس کے بعد جو ان کا آگے والا سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو مبلغ مانتے ہیں، تبلیغ کرنے والا۔ اب مبلغ کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نبی نہیں مانتے، معاذ اللہ ہم اس کو ذلی نبی مانتے ہیں۔ یعنی ذلی نبی مطلب یہ ہے کہ ذل کہتے ہیں سائے کو، کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ نبی کا سایہ ہے۔ پھر جب ان کا یہ والا آگے والا بندہ سننا برداشت کر جائے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر جائے تو پھر یہ آگے کہتے ہیں کہ ہم اس کو تشریع نبی مانتے ہیں۔ یعنی سٹیپ بائی سٹیپ اب یہ چلتے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم اس کو نبی نہیں مانتے، ہم اس کو مسیح موعود مانتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں یہ ہیں، اور پھر امام مہدی مانتے ہیں، اور پھر آخر میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو معاذ اللہ نبی مانتے ہیں۔ یہ ان کا حملہ کرنے کا ایک انداز ہے، اور جو ہمارے جو سادہ لو انسان ہے، مسلمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی وہ تو نبی نہیں مانتے۔ اب جو بھی معاذ اللہ اگر ایسا کوئی قادیانی ہے آپ اس سے بات کر کے دیکھ لیں، وہ فوراً پڑھے گا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو آخری نبی مانتا ہوں، کہے گا۔ یہاں تک کہ جب ان سے بات کی جائے تو یہ اپنے اس مرزے کو کافر تک بھی کہہ دیتے ہیں اپنا مفاد لینے کے لیے۔ اب کسی کو اگر گمراہ کرنا ہے، ورغلانا ہے، تو جب تک آپ اس کو شو نہیں کروائیں گے کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ تو اپنے مرزے نبی کو کافر تک بھی کہتے ہیں اور اس کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، لیکن جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت محمد سے مراد معاذ اللہ یہ اس مرزے قادیانی کو لیتے ہیں۔ یعنی ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ہماری مراد اس سے سرکار دو عالم شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہوتی ہے۔ ہم سرکار کو آخری نبی مانتے ہیں اور اللہ کا رسول اور اللہ کا خاص بندہ مانتے ہیں، لیکن یہ کلمے میں جب بھی جہاں بھی سرکار کا نام اس میں گرامی آئے تو معاذ اللہ اس میں یہ اپنے نبی کو مانتے ہیں۔